اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ پیش لفظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب۔ اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ دوسرے روز سرے شام ہی قراطیس، ماروا اور توانا نے اپنے کوچ کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ انہوں نے سارے بستر باندھ رکھے تھے اور بڑی بےتابی سے خینس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ قراطیس بندھے ہوئے بستر پر بیٹھی تھی، ماروا پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، توانا بھی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا تاکہ جس وقت خینس پتھر پر ہاتھ مارے تو وہ فوراً اسے کھول دے۔ قراطیس نے گھبرائی ہوئی آواز میں ماروا سے پوچھا، اگر وہ نہ آیا تو پھر؟ ماروا کی آواز میں ایک عزم تھا، وہ ضرور آئے گا ماں، میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آئے گا، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کی باتوں کی پختگی اور عزم کی گہرائی میں شک کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اسے کسی خاص وجہ سے دیر ہو گئی ہوگی، ورنہ وہ ابھی تک آ چکا ہوتا۔ آج اگر وہ نہ آیا تو ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اس کے بغیر اس تہخانے سے نکلنا خود اپنی ہی موت کو دعوت دینا ہے۔ اسی لمحے پتھر پر دستک ہوئی۔ ماروا مسکرا اٹھی اور خوش ہوتے ہوئے توانا سے کہا، توانا، خینس آ گیا ہے، پتھر ہٹا دو، اور سنو، اس کے ساتھ پہلی جیسی بدتمیزی مت کرنا۔ توانا مسکرا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو وہ اس گھر کا ایک فرد ہے۔ توانا جب پتھر اٹھانے لگا تو ماروا نے بڑی آہستگی کے ساتھ قراطیس سے کہا، ماں، میں کہتی تھی نا وہ ضرور آئے گا۔ قراطیس مسکرا دی، ہاں بیٹی، تم سچ کہتی تھی۔ ماروا نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو خینس سیڑھیوں پر کھڑا ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے کندھے پر اسی طرح شاہین بیٹھا ہوا تھا اور بوسیدہ پوستین پر جگہ جگہ برف کے گالے پڑے تھے۔ اس کے دوسرے کندھے پر کمان لٹک رہی تھی اور پیٹھ پر تیروں سے بھرا ترکش بھی تھا۔ خینس کو دیکھتے ہی ماروا نے کہا، ماں شک کر رہی تھی کہ تم نہیں آؤ گی، مگر میں کہہ رہی تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ خینس اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، میں نے جب آنے کا وعدہ کیا تھا تو کیسے نہ آتا۔ قراطیس بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ توانا بھی سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آ گیا۔ خینس نے پوچھا، تم لوگ تیار ہو؟ ہاں بالکل تیار ہیں، ماروا نے جلدی سے کہا۔ تم نے بھگی کا انتظام کیا ہے؟ ٹیلے کے بائیں جانب گھنے درختوں کا جو ایک جھنڈ ہے، اس کے اندر بھگی کھڑی کر آیا ہوں۔ کتنے گھوڑوں کی ہے؟ 2 گھوڑوں کی۔ پھر تو بہت ہی اچھی ہے، پر تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ برف پڑی ہوئی ہے، اس لیے گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اب بھی باہر برف باری ہو رہی ہے۔ قراطیس نے دخل اندازی کی، اوپر سپاہی ہیں؟ میں انہیں دیکھ کر آیا ہوں، وہ تعداد میں 6 ہیں۔ میں ایک بار پھر باہر جا رہا ہوں تاکہ ان سے نمٹ کر یہاں سے بھاگ نکلنے کا راستہ صاف ہو جائے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، توانا نے کہا۔ وہ تعداد میں 6 ہیں، ان کے سامنے اکیلے جانا خودکشی ہوگی، ماروا بول اٹھی۔ خینس، یہ توانا یوں ہی ہے، ماروا نے کہا، اس سے بہتر تلوار تو میں چلا لیتی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، یہاں تہخانے میں صرف ماں ہی رہے گی۔ خینس نے انہیں منع کر دیا، تم دونوں یہیں رہو گے۔ قراطیس جلدی سے بولی، یہ بہت ضدی ہے خینس، جانے دو باہر، بس تم ذرا اس کا خیال رکھنا، ویسے یہ فنون حرب میں ماہر ہے، توانا سے یہ ہر حالت میں زیادہ تجربے کار ہے۔ خینس سیڑھیاں چڑھا، پھر پتھر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ ماحول بالکل پرسکون تھا اور برف باری ابھی تک جاری تھی۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ خینس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ کمان سنبھالتے ہوئے ترکش سے کئی تیر نکال کر اس نے اپنے سامنے رکھ لیے، پھر ایک تیر چلا کر چڑھایا اور تاک کر مارا، جو جاگتے ہوئے 2 سپاہیوں میں سے ایک کا دل چاٹتا ہوا نکل گیا۔ اس نے چونکا دینے والی آواز حلق سے نکالی اور زمین پر لوٹنے لگا۔ دوسرا ساتھی ابھی اسے سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ خینس کی طرف سے ایک اور سنسناتا ہوا تیر آیا اور دوسرا ساتھی بھی زمین پر تڑپنے لگا۔ ماروا نے خینس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے نیچے سے آواز میں کہا، مانتی ہوں تمہارے نشانے کو۔ دونوں سپاہی آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی وہ تیر کھا کر الاؤ سے دور ہو گئے، وہ ساری جگہ آگ سے روشن ہو گئی۔ دونوں سپاہیوں کے شور اور واویلا کرنے پر
ان کے سوئے ہوئے چاروں ساتھی بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بے حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے دونوں ساتھیوں کو خون میں لت پت دیکھ کر انہوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور چوکنے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اسی وقت خینس نے ایک اور تیر مارا اور تیسرا سپاہی بھی ڈھیر ہو گیا۔ ماروا نے اس بار خینس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے زور سے کہا، بہت اچھے خینس، آہستہ بولو۔ خینس نے اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے کہا، اب کاہے کی فکر ہے خینس، 3 وہ ہیں اور 3 ہم ہیں، اب تو ہم انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ بات نہیں، میں چاہتا ہوں تم دونوں یہاں سے ہلو ہی نہیں اور یہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی۔ ہر بات میں ضد نہیں کرتے، جب تک میں نہ کہوں تم دیوار کی اوٹ سے باہر نہ آنا۔ خینس کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا باقی 3 سپاہی بے حد چوکنے ہو گئے تھے اور وہ گرے پڑے ستونوں اور دیواروں کی اوٹ لیتے ہوئے انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خینس دیوار کی اوٹ سے باہر آ گیا اور ان تینوں کو للکارا، ہمیں گھیرنے کی کوشش فضول ہوگی، میرے سامنے آؤ، میں تم تینوں کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ تینوں سامنے نہ آئی اور اب وہ اکیلے خینس کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ خینس نے ایک وحشی قہقہ لگایا، تم تینوں نادان ہو، میں تمہاری ایک ایک حرکت کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ خوارزم میں وہ تلوار نہیں جو میرے خون کی پیاسی ہو، لو سنبھلو، اب میں تمہیں بدترین اور ذلت آمیز موت مار دوں گا۔ شاہین کو ٹھوکر مارتے ہوئے خینس نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ شاہین نے پر پھڑپھڑائے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان تینوں میں سے ایک آہوزاری کر رہا تھا۔ شاہین ان کی آنکھیں نکال چکا تھا۔ خینس کے کہنے پر شاہین جب دوسرے سپاہی پر جھپٹ رہا تھا تو تیسرے سپاہی نے تلوار لہراتے ہوئے شاہین کو مارنا چاہی، مگر خینس فوراً آگے بڑھا اور ایک ہی وار میں اسے خون میں نہلا دیا۔ دوسری طرف شاہین بھی اپنا کام کر چکا تھا۔ تینوں جب واپس مڑتے ہوئے تہ خانے کی جانب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا قراتیز بھی تلوار سنبھالے ان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ماروا بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ خینس نے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا ماں، اس نے اکیلے ہی سب کو ختم کر دیا، اور اس کا یہ شاہین اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ قراتیز مسکرا رہی تھی، میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں بیٹی۔ خینس نے ان دونوں کو چونکا دیا، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہاں اب ہمارے لیے ہر لمحہ ایک نیا خطرہ جنم لے رہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ قراتیز جلدی جلدی تہ خانے کی طرف بڑھ گئی۔ چلو جلدی اپنا سامان لیں اور یہاں سے بھاگنے کی کریں۔ چاروں تہ خانے میں آئے۔ تینوں بستروں کو ملا کر 2 جگہ باندھ دیا گیا تھا۔ خینس نے وہ دونوں بستر اٹھا لیے اور ایک کونے میں پڑی ہوئی لکڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے توانا سے کہا، توانا، یہ ساری لکڑیاں رسی میں باندھ کر اٹھا لو، راستے میں کام آئیں گی۔ توانا نے فوراً ساری لکڑیاں ایک رسی میں باندھ کر اٹھا لیں۔ قراتیز اور ماروا دونوں نے اپنی اپنی اونی شالیں اوڑھ لی تھیں۔ ماروا نے کھانے کا سامان اور خشک پھل بھی ایک رومال میں باندھ کر اٹھا لیے تھے جو ایک روز قبل خینس لایا تھا۔ سب تہ خانے سے باہر آئے اور پتھر بند کر دیا۔ خینس کی رہنمائی میں بڑی تیزی سے چلتے ہوئے وہ درختوں کی جھنڈ میں آئے۔ وہاں 2 گھوڑوں کی ایک بھگی کھڑی تھی اور ایک طرف خینس کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ خینس نے قراتیز اور ماروا دونوں کو بھگی میں بٹھا لیا۔ بستر اور لکڑیاں بھی ان کے پاؤں کی جگہ رکھ دیں۔ پھر اپنے گھوڑے کے اوپر جو وہ اپنا بستر ڈال گیا تھا وہ بھی اس نے تہ کر کے بھگی میں رکھ کر اس کے پردے اچھی طرح بند کر دیے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اس نے توانا سے کہا، توانا، اوپر چڑھ جاؤ اور بھگی کو میرے پیچھے پیچھے لاؤ۔ 4 میل کا ایک چکر کاٹ کر وہ دریائے جیجون کی طرف جانے والی شاہراہ پر چڑھ گئے۔ ساری رات وہ سفر کرتے رہے۔ گھوڑوں کی رفتار بہت سست تھی کیونکہ بھگی کے پہیے برف میں دھس رہے تھے۔ دوسرے روز سحپہر کے قریب جبکہ دریائے جیجون کے کنارے کنارے کوہستانی علاقے میں سے گزر رہے تھے، ایک جگہ بھگی کے گھوڑے رک گئے۔ توانا نے بہترے ہانکے مگر زور لگانے کے باوجود وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے تھے۔ توانا نے نیچے اتر کر دیکھا تو گاڑی کے پہیے 1 فٹ تک برف میں دھس رہے تھے۔ ماروا نے بھگی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا اور توانا سے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ بھگی برف میں دھس گئی ہے۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ خینس کہاں ہے؟ وہ آگے جا رہا ہے۔ تو اس کو آواز دو نا، تم بھی بس یوں ہی ہو۔ توانا نے خینس کو آواز دی اور وہ بگھی کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر کر اس نئی مصیبت کا جائزہ لینے لگا۔ قراتیز اور ماروا بھی باہر آ گئی تھی۔ خینس نے توانا سے کہا، تم اوپر بیٹھ کر گھوڑوں کو ہانکو،
اور میں پہیا نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توانا نے گھوڑوں کو ہانکا۔ خینس نے زور لگا کر پہیا گھمایا تو جوں جوں بگھی آگے بڑھتی گئی پہیے اور زیادہ نیچے دھستے چلے گئے۔ خینس مایوس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ توانا بھی نیچے اتر آیا۔ ماروا نے بڑی اداسی سے پوچھا، اب کیا ہوگا خینس؟ خینس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، بگھی کو یہیں چھوڑتے ہیں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر چلتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے بگھی کے سارے پردوں کو اٹھا کر سامان باہر نکالنا شروع کر دیا۔ توانا نے جب لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر زور سے برف پر پھینکا تو ایک قریبی چٹان کے پیچھے سے ایک لمبے بالوں والی پہاڑی بھیڑ اٹھی اور ایک طرف بھاگ نکلی۔ اسے دیکھتے ہی خینس نے شاہین کو اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ دونوں کا تماشا دیکھنے کے لیے خینس بھاگ کر جب ایک برف سے ڈھکی ہوئی چٹان پر چڑھنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ لڑکتا ہوا بری طرح ایک دوسری ذرا نیچی چٹان پر جا گرا۔ وہاں بھی وہ جمنے نہ پایا تھا اور گیند کی طرح لڑکتا ہوا وہ دریائے جیجون کی کنارے پر جا رکا۔ ماروا، قراطیس اور توانا اسے بڑی پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ کپڑے جھاڑتا ہوا جب وہ کھڑا ہو گیا تو وہ تینوں مطمئن دکھائی دینے لگے۔ اٹھتے ہی خینس ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاہین اور بھیڑ کہیں دکھائی نہ دے رہے تھے، خبر نہیں کہاں کھو گئے تھے۔ دور پہاڑی پر کھڑی ہوئی ماروا نے اسے پکارا، چھوڑو بھیڑ کو خینس، واپس آ جاؤ۔ اسی لمحے خینس کو شاہین دکھائی دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی چٹان کے پیچھے سے نکلا تھا۔ خینس بھاگتا ہوا ادھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہین نے بھیڑ کی آنکھیں نکال دی ہیں اور وہ چٹان کے دامن میں کھڑی ہیں۔ خینس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ اندھا دھند بھاگ نکلی، مگر ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی اور دوہری ہو کر گر گئی۔ خینس نے لپک کر اسے اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھ کر واپس چل دیا۔ بھیڑ اٹھائے وہ اوپر آیا، اپنی پوستین کے اندر سے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور اسے برف پر لٹا کر ذبح کر دیا۔ توانا اور اس نے مل کر اس کی چمڑی اتار دی اور وہ ماروا سے ایک بڑا رومال لے کر اسے اس میں باندھ دیا۔ پھر انہوں نے بگھی کے گھوڑے علیحدہ کیے اور دونوں بستر کھول کر ان کے اوپر ڈال دیے۔ کھانے کا سامان خینس نے اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈالا اور اپنا بستر بھی زین کے ساتھ باندھنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے پر ماروا اور قراطیس کو بٹھا دیا۔ بگھی کے ایک گھوڑے پر توانا بیٹھ گیا اور اپنے آگے لکڑیوں کا گٹھا رکھ دیا۔ دوسرے گھوڑے پر خینس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آگے رومال میں بندھا ہوا گوشت، گھوڑوں کا چارہ اور پانی کا مشکیزہ رکھ لیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر ہی سفر کیا ہوگا کہ برف پھر گرنے لگی تھی، مگر انہوں نے سفر جاری رکھا۔ شام سے ذرا پہلے وہ شاہراہ سے دائیں جانب ہٹ کر کسی پناہ گاہ کی تلاش کرنے لگے، کیونکہ رات کے وقت برف باری میں سفر جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ اندھیرا جب خوب پھیل گیا تو وہ ایک غار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ غار کا منہ بہت بڑا تھا اور وہ گھوڑوں سمیت ہی ان میں داخل ہو گئی۔ سب نیچے اترے، سارا سامان اتار کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا۔ ماروا اور قراطیس نے فرش پر 4 بستر لگا دیے۔ خینس نے تینوں گھوڑوں کو ایک کونے میں کھڑا کر کے ان کے سامنے چارے کے توبرے رکھ دیے تھے۔ اتنی دیر میں توانا نے آگ کا الاؤ روشن کر دیا تھا اور پھر ماروا اور قراطیس توانا کی مدد سے گوشت بھوننے لگی۔ خینس بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو گرم کرنے لگا۔ آگ کے شعلے جب خوب بھڑک اٹھے تو خینس ایک طرف دیکھتے ہوئے چونک کر اٹھا۔ غار میں جگہ جگہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان میں سے کچھ انسانی پنجر اور کھوپڑیاں بھی تھیں۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ہڈیوں کی طرف بڑھنے لگا تو ایک بار پھر وہ چونکا اور جھک کر فرش پر دیکھنے لگا۔ وہاں جگہ جگہ کسی درندے کے پاؤں کے نشانات تھے۔ خینس فکر مند ہو گیا۔ دوبارہ وہ آگ کے الاؤ کے پاس آیا، جلتی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور ساری غار کا جائزہ لینے لگا۔ غار میں اس بڑے دروازے کے علاوہ اور کوئی بھی چھوٹا سوراخ تک نہ تھا۔ ماروا نے اس کی اس حرکت پر چونکتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو خینس؟ وہ پھر الاؤ کے پاس آیا اور جلتی ہوئی لکڑی اس میں رکھنے کے بعد اس نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ ہم ایک نئی مصیبت میں آ پھنسے ہیں، قراطیس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ کیا؟ یہ غار کسی درندے کی آماجگاہ ہے۔ توانا، ماروا اور قراطیس تینوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ توانا نے ہمت کر کے پوچھا، تم نے کیسے جانا؟ وہ دیکھو، جگہ جگہ انسانی پنجر اور کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ غار میں درندے کے پاؤں کے تازہ نشانات بھی ہیں۔ ماروا اور زیادہ گھبرا گئی اور روحن سی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا خینس؟ تم فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ خینس نے سب کی ڈھارس بندھائی۔
इस पर करातीस ने पूछा, पंजे किस दरिंदे के हैं? मेरे ख्याल में तो भेड़िए के हैं। मारवा ने मायूसी से कहा, क्या खबर शेर या चीते के हों? नहीं नहीं, ये छोटे कुत्ते की तरह का पंजा है। शेर के पंजे तो बहुत बड़े होते हैं। मारवा रो पड़ी। फिर अब क्या होगा? खैनस हंसी में टाल गया। तो तुम रोती क्यों हो? तुम दोनों गोश्त भूनती रहो। तवाना, तुम उठो और तलवार लेकर उनके सामने बैठ जाओ। और हाँ मारवा, तुम और माँ भी दोनों अपनी तलवारें अपने पास रखो। उसके साथ ही उसने एक कोने में पड़ा हुआ पत्थर उठाया और उसे गार के मुंह पर रखने के बाद वो तलवार और ढाल लेकर उस पर बैठ गया। उसका शाहीन भी उसके कंधे पर था। खैनस एक बार गौर से गार के बाहर देखकर मारवा की तरफ रुख मोड़ता हुआ बोला, मेरे शाहीन के लिए थोड़ा सा गोश्त काटकर एक तरफ रख देना मारवा, और फिर मेरी बात भी सुनना। मारवा ने उसी वक्त थोड़ा सा गोश्त काटकर एक तरफ रख दिया और उठकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? सुनो, तुम्हारी माँ और तवाना दोनों ही कम दिल हैं। तुम एक बाहिम्मत और हौसलामंद लड़की हो। मैं तुमसे जिक्र कर रहा हूं। ये गार किसी भेड़िए की नहीं, चीते या शेर की है, बल्कि चीता भी नहीं, शेर की है, क्योंकि जो पंजे मैंने देखे हैं वो ताज़ा और काफी बड़े हैं। मारवा खौफ से काम गई। हकलाते हुए उसने पूछा, तो फिर? मेरे ख्याल में हम अभी ये गार छोड़ दें। तुम तो कांप रही हो। इस वक्त गार छोड़ना ज्यादा खतरनाक है। शेर यहीं कहीं होगा। रास्ते में उसने अगर हम पर अचानक हमला कर दिया तो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। हिम्मत करके मारवा ने जवाब दिया, मैं तो जानती हूं कि तुम्हारी मौजूदगी में हमें कोई खतरा नहीं। अच्छा, तुम जाओ और आग के पास जाकर बैठो, और हां, अगर कोई ज्यादा ही खतरा आन पड़ी तो तलवार के बजाय जलती हुई लकड़ियों से भी काम लिया जा सकता है। मारवा जब मां के पास दोबारा जाकर बैठ गई तो उसने फिक्रगीर लहजे में पूछा, क्या कहता है खैनस? मारवा टाल गई। कुछ नहीं अम्मी। करातीस ने उदास लहजे में कहा, मैं समझ गई हूं बेटी कि उसने क्या कहा है। ये गार किसी भेड़िए की नहीं, बल्कि किसी बड़े दरिंदे की है। तवाना ने भी ये बात सुन ली थी और खौफ की एक तेज लहर उसके जिस्म में बिजली की तरह कूद गई। खैनस की आवाज फिर गार में गूंजी, तवाना, आग का एक अलाव गार के बाहर भी रोशन कर दो। उससे एक तरफ तो गार की तरफ आने वाला रास्ता रोशन हो जाएगा, दूसरे जो भी दरिंदा उस गार में रहता है वो इस कदर जल्दी गार में दाखिल ना होगा, क्योंकि अलाव देखकर वो जरूर ठिठकेगा और इस तरह मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं उसे आसानी से ठिकाने लगा सकूं। तवाना ने उज़र पेश किया, अगर मेरे आग जलाते जलाते ही कोई चीज बाहर से आ गई तो फिर? मारवा ने उसे डांटा, बुज़दिल, तुम लकड़ियां गार के बाहर रखो, मैं खुद वहां आग का अलाव रोशन करती हूं। तवाना ने उठकर कुछ लकड़ियां गार के बाहर रख दी। मारवा ने भी आग के अलाव में से चंद जलती हुई लकड़ियां उठाई और बाहर आकर आग लगाने लगी। तवाना उसके पास ही खड़ा था। मारवा ने उसे खफगी से कहा, तुम जाओ, अम्मी को गोश्त भूनने में मदद दो। तवाना करातीस के पास जाकर बैठ गया। मारवा ने आग का अलाव खूब रोशन कर दिया। अब गार की तरफ आने वाला रास्ता अच्छी तरह दिखाई देने लगा था। हल्की हल्की बर्फ अब भी गिर रही थी। अलाव रोशन करके मारवा मुड़ी और खैनस के पास खड़ी होती हुई बोली, दरवाजे के एक तरफ तुम बैठे हो तो दूसरी तरफ मैं बैठ जाती हूं। इस तरह हम आने वाली हर मुसीबत का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। नहीं, तुम जाओ, उधर जाकर बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी जब जरूरत होगी तो बुला लूंगा। मारवा फिर करातीस के पास जाकर बैठ गई और गोश्त भूनने में मदद करने लगी। काफी देर गुजर गई। गोश्त भूनकर उन्होंने आग के पास ही रख दिया था। गार के बाहर जलता हुआ अलाव एक बार फिर खूब जलकर मध्यम हो गया था। अब उसमें और लकड़ियां डाल दी गई थीं और दोबारा वो खूब रोशन हो गया था। अचानक बाहर आहट सुनाई दी। खैनस चौकन्ना हो गया। फिर उसने जब बाहर देखा तो उसे यूं दिखाई दिया जैसे चार चमकते हुए सितारे गार की तरफ देख रहे हों। उसने बाहर देखते ही देखते कहा, तैयार हो जाओ, कोई चीज आ रही है। मारवा, करातीस और तवाना ने अपनी अपनी तलवारें सौंप लीं। सबने दम साध लिए थे। गार में गहरा सुकूत छा गया था। हर कोई अपने दिल की धड़कन तक सुन सकता था। इस दौरान मारवा की घबराई हुई आवाज उभरी, क्या चीज है खैनस? खैनस ने मध्यम सी आवाज में कहा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा।
بہرحال دو ہیں اور ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ الاؤ کی روشنی کے دائرے میں آئیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہیں۔ تھوڑی دیر بعد روشنی کے حالے میں دو جوان اور تنومند شیر نمودار ہوئے۔ وہ نر اور مادہ تھے۔ غار کی طرف بڑھتے ہوئے اب ان کی رفتار پہلے کی نسبت خاصی تیز ہو گئی تھی۔ شاید وہ انسانی بو پا گئے تھے۔ خینس نے شاہین کو ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً فضا میں پرواز کر گیا۔ ساتھ ہی خینس کی آواز بھی ابھری، دو شیر ہیں۔ سب کا خون خشک ہو کر رہ گیا تھا اور خینس کھڑا ہو کر دروازے کی اوٹ لے کر باہر دیکھنے لگا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے شاہین نر شیر پر جھپٹا۔ جب وہ اس کی ایک آنکھ نکال رہا تھا تو شیر بری طرح دہاڑنے لگا تھا۔ غار کے اندر قراتیس، ماروا اور توانا بری طرح سہم گئے تھے اور گھوڑے بتک گئے تھے۔ نر کے دہاڑنے پر مادہ گھبرا گئی اور خوفزدہ ہو کر وہ غار کی طرف بھاگی۔ گو غار کے سامنے آگ کا الاؤ روشن تھا، مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر جب پھلانگتی ہوئی غار کے اندر داخل ہو رہی تھی تو عین اسی لمحے خینس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کی گردن پر تلوار مار دی۔ مادہ کی گردن کٹ کر علیحدہ ہو گئی اور وہ غار کے دہانے کے پاس ہی گر گئی۔ شاہین نر کی ایک آنکھ نکال چکا تھا، مگر مادہ جب غار کی طرف بھاگی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ نکلا تھا، اور خینس نے جس وقت مادہ کی گردن کاٹی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہی شیر غار میں داخل ہو گیا تھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی وہ ایک دیوار سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا۔ شاہین خینس کے پاس واپس آ گیا تھا، شاید وہ اس کی آنکھیں نکال چکا تھا۔ گھوڑے بری طرح بتک گئے۔ شیر کی بو تو وہ پہلے ہی پا چکے تھے۔ اب جو شیر غار میں داخل ہوا تو وہ بے تحاشا بھاگتے ہوئے غار سے باہر نکل گئے تھے۔ شیر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنا منہ دیوار کے ساتھ لگائے غرا رہا تھا۔ خینس آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتا ہوا آگ کے الاؤ کے پاس آیا اور تینوں سے سرگوشی کی، تم تینوں باہر نکل جاؤ، ایک شیر کو تو میں ختم کر چکا ہوں، دوسرا شاہین نے اندھا کر دیا ہے، اب یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تمہاری موجودگی یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے قدموں کی چاپ سن لے اور غصے کے عالم میں غار کے اندر ادھر ادھر بھاگے، ایسی صورت میں وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، چلو جلدی کرو، باہر چلے جاؤ۔ ماروا نے کچھ کہنا چاہا مگر خینس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ضد نہ کرنا۔ ان کی بات چیت سے شیر اور زیادہ غرانے لگا تھا۔ وہ تینوں جب باہر نکل گئے تو خینس آہستہ آہستہ شیر کی طرف بڑھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے میں تلوار تھی۔ شیر کی گردن پر وار نہ کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنا سر اور گردن غار کی دیوار کے ساتھ لگائے رکھے تھے۔ قریب جا کر خینس نے تلوار اٹھائی اور خوب طاقت کے ساتھ اس نے اپنی تلوار شیر کی کمر پر گرائی۔ اس کا پچھلا دھڑ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ اس قدر بلند آواز میں دہاڑا کہ پوری غار کانپ اٹھی۔ خینس بھاگ کر ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک سسک سسک کر وہ مر گیا۔ خینس اس کے دھڑ کے دونوں حصے گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور اسے غار کے دہانے پر باہر پھینک دیا۔ مادہ شیر کو بھی گھسیٹ کر اس نے غار سے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ باہر نکلا۔ ماروا اور قراتیس ایک برف سے ڈھکی ہوئی چٹان کے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کے قریب ہی توانا بھی سہما ہوا کھڑا تھا۔ تینوں ہی سردی سے کانپ رہے تھے۔ خینس کو دیکھتے ہی ماروا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، شیر ختم ہو گیا خینس؟ خینس مسکرایا، ہاں ختم ہو گیا۔ توانا نے خدشہ ظاہر کیا، دیکھ لینا کہیں زندہ ہی نہ ہو ابھی تک۔ خینس کھل کر ہنس دیا، تم تو سایوں سے بھی ڈرتے ہو۔ وہ تینوں اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ قراتیس نے فکر مندی سے کہا، گھوڑے تو بھاگ گئے، اب کیا کریں گے؟ خینس نے ایک چٹان پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، گھوڑے کہیں بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ اس نے منہ میں انگلیاں ڈالی اور زور سے سیٹی بجائی۔ دور کہیں چٹانوں کی اوٹ میں اس کا گھوڑا ہنہنایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چٹان سے نکلا اور خینس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے دونوں گھوڑے بھی تھے۔ خینس نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی، منہ سہلایا، پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے غار میں لے آیا۔ دوسرے گھوڑے بھی اندر آ گئے اور دوبارہ وہ اپنے اپنے توبرے سے چارہ کھانے لگے۔ خینس نے اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکتا ہوا کلہاڑا کھولا اور باہر چل دیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ ماروا نے پوچھا۔ میں باہر دو درخت دیکھ کر آیا ہوں، انہیں کاٹ لاؤں، یہ لکڑی تو تھوڑی دیر ختم ہو جائے گی اور ہمیں صبح تک آگ روشن رکھنی چاہیے۔ آؤ توانا، تم بھی میرے ساتھ چلو، تم لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اندر لاتے جانا،
اور میں کاٹتا جاؤں گا۔ دونوں باہر جانے لگے تو ماروا نے پوچھا، میں بھی ساتھ چلوں؟ غار سے باہر نکلتے ہوئے خینس نے جواب دیا، نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ خینس نے دونوں درخت کاٹ دیے اور توانا ساری لکڑیاں اٹھا کر اندر لے آیا۔ اب ان کے پاس لکڑیوں کا خاصا ڈھیر لگ گیا تھا۔ غار کے باہر جلتا ہوا الاؤ انہوں نے بجھا دیا اور اندر جلتی ہوئی آگ میں اور لکڑیاں ڈال دیں۔ جتنی دیر تک وہ لکڑیاں کاٹتے رہے، ماروا اور قراطیس نے بھنا ہوا گوشت کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر نمک مرچ ڈال دیا تھا۔ خینس نے ماروا سے بچا ہوا گوشت کا ٹکڑا لے کر اسے مزید چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا اور شاہین کے آگے ڈال دیا، اور وہ چاروں بھی گول دائرے کی شکل میں آگ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد ماروا سارے بستر درست کرنے لگی۔ اس دوران خینس نے توانا سے کہا، رات کو جا کر پہرا دے لوگے یا نہیں؟ اب تو رات بھی کافی ہو چکی ہے۔ توانا سے پہلے ماروا بول پڑی، کیوں نہیں دے سکے گا؟ تم آرام کرو خینس، رات کو توانا جاگے گا۔ توانا نے اپنا عذر پیش کیا، رات کو کوئی اور درندہ آ گھسا تو پھر؟ خینس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، تم بھی بزدل ہی ہو، اول تو کوئی درندہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ آماج گاہ ان دونوں نر مادہ شیر کی تھی، اور کوئی دوسرا جانور ادھر رخ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا، خاص کر اس وقت جبکہ ان دونوں درندوں کی لاشیں غار کے دہانے پر پڑی ہیں۔ ویسے اگر کوئی تمہیں خطرہ محسوس ہو تو مجھے فوراً جگا لینا۔ جلدی اٹھ جاؤ گی نا؟ ہاں، کیوں نہیں اٹھوں گا۔ اچھا پھر تم لوگ سو جاؤ، میں جاگوں گا۔ خینس، ماروا اور قراطیس بستروں پر لیٹ گئے اور توانا اپنے بستر میں بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ برف باری تھم گئی تھی، سورج نکل آیا تھا۔ ماروا جب جاگی تو اس نے دیکھا کہ قراطیس آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھی تھی اور توانا خینس کے بستر پر سویا ہوا تھا۔ ماروا نے قراطیس سے پوچھا، خینس کہاں ہے ماں؟ قراطیس نے ایک اور لکڑی آگ کے الاؤ میں رکھتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر ہوئی اٹھ کر باہر گیا ہے۔ اور یہ توانا کب کا سو رہا ہے؟ رات کا آدھا حصہ خینس سویا تھا، اس کے بعد وہ خود پہرا دیتا رہا اور توانا کو سلا دیا۔ ماروا اٹھ کر باہر آ گئی۔ غار کے دہانے کے پاس ان دونوں نر اور مادہ شیر کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا دھوپ خوب چڑھی ہوئی تھی۔ خوراک کی تلاش میں فضاؤں کو چیرتے ہوئے ادھر ادھر طوطے سیور و سرود سحر گا رہے تھے۔ پھر اس کے کانوں میں کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ خینس ہی کی مسحور کن اور مد بھری آواز تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک چٹان پر چڑھ گئی۔ دور دریائے جیجون کی طرف سے خینس اسے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شکار کیے ہوئے پرندے تھے۔ وہ گاتا ہوا غار کی طرف آ رہا تھا۔ خینس کی فسوں خیز آواز پھر ماروا کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ گا رہا تھا، وَحَلِيلِ نَمَانِيَةٍ تَرَكْتُ مُجَدَّلًا، نازنین عورتوں کے بہت سے شوہروں کو میں نے زمین پر پچھاڑ کر اس حال میں چھوڑا۔ تم کو فریضۃ الشدق العالم، کہ ان کے شانے کا گوشت ہونٹ کٹے ہوئے شخص کی باچھ کی طرح آواز کرتا ہے۔ ينحبك من شہد الوقائع اننی، جو لوگ لڑائیوں میں موجود تھے تجھے بتائیں گے۔ اغش الوعی وعف عند المغنم، کہ میں لڑائی پر چھا جاتا ہوں اور تقسیم غنیمت کے وقت دامن کشاں رہتا ہوں۔ اذا بلغ الغطام لنا حبسی، جب ہمارا کوئی بچہ دودھ چھڑانے کی مدت کو پہنچتا ہے، تحز له الحیابر ساجدینا، تو دوسرے اقوام کے متکبر سردار اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ چٹان کے قریب آ کر جب اس کی نظر ماروا پر پڑی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ماروا جلدی جلدی نیچے اتری اور خینس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ مسکرایا، ذرا دریا کی طرف گیا تھا۔ اور یہ پرندے کیسے شکار کر لیے؟ اپنے اس شاہین سے۔ پھر تو یہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیوں نہیں، یہ میرا بہترین دوست ہے۔ میرے دشمن پر خونخواری سے حملہ آور ہوتا ہے، شکار کرتا ہے، اس کے علاوہ پیغام رسانی بھی کرتا ہے۔ اس کو جہاں سے بھی فضا میں چھوڑ دوں یہ میرے گھر پہنچ جائے گا۔ کتنے عرصے میں تم نے اسے یہ تربیت دی؟ 5 سال لگ گئے ہوں گے۔ دونوں غار میں آئے۔ خینس نے توانا کو جگایا اور دونوں کوچ کی تیاری کرنے لگے۔
قراتیس اور ماروا نے شکار کیے ہوئے پرندے بھون لیے۔ اتنی دیر تک خینس اور توانا گھوڑے تیار کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غار سے نکل کر چٹانوں سے گھرے ہوئے راستوں کو عبور کر کے ایک بار پھر دریائے جیجون کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ شام ہو گئی تھی اور خینس ماروا، قراتیس اور توانا کے ساتھ اپنی بستی میں داخل ہو رہا تھا۔ بالکنیوں اور گھروں کی کھڑکیوں کے پردوں کی اوٹ میں سے عورتوں کی وہی سحر کر دینے والی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ خوشامدید کہہ رہی تھیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ ماروا اور قراتیس ایک دوسرے کی طرف حیرت زدہ سی ہو کر دیکھ رہی تھیں۔ اتنے میں خینس انہیں لے کر اپنی حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس کی ماں سلامہ، بھائی احمد، خالہ مراجل اور خالہ زاد بہن دمنہ نے ان سب کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ توانا کو احمد اپنے گھر لے گیا اور دمنہ سب کے گھوڑے باندھنے لگیں۔ سلامہ اور مراجل قراتیس اور ماروا کو اندر لے گئے۔ خینس نے گھوڑوں سے سامان علیحدہ کرتے ہوئے دمنہ سے پوچھا، ہر بھائی آیا ہے؟ دمنہ ایک گھوڑے کو باندھ رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں آئے۔ ان کا کوئی ساتھی آیا؟ نہیں۔ خینس نے گھوڑوں سے سامان علیحدہ کر دیا اور دمنہ نے ان کے توبرے دانے سے بھر کر انہیں چڑھا دیے۔ پھر اس نے خینس کو کپڑے نکال کر دیے اور وہ لباس تبدیل کر کے جب ماروا اور قراتیس کی طرف واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ماروا اس کی ماں اور خالہ کو اپنی داستان سنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سلامہ نے بڑے پیار سے کہا، آ جاؤ بیٹے، میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے ان کی مدد کی۔ یہ تو انسانی فرض تھا ماں۔ خینس اندر آ گیا۔ اتنے میں دمنہ بھی اندر آ گئی اور ماروا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلامہ پھر بولی، وہ دمنہ سے مخاطب ہوئی تھی، تم اٹھ کر مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو بیٹی۔ دمنہ جب کھڑی ہوئی تو ماروا نے اپنی ماں سے کہا، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں ماں؟ جواب میں قراتیس سلامہ کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے مسکراتے ہوئے قراتیس سے پوچھا، کیا کہتی ہے؟ دمنہ کے ساتھ جانے کو کہتی ہے۔ تو چلی جائے۔ ماروا اور دمنہ دونوں مسکراتی ہوئی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ خینس بھی اٹھا اور ایک دوسرے کمرے میں اپنے بڑے بھائی احمد اور توانا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ قراتیس، ماروا اور توانا نے 2 دنوں تک خینس کے گھر میں قیام کیا۔ اس دوران ان کی آرائش کا کچھ ایسا خیال رکھا گیا تھا کہ ان کے سفر کی ساری صعوبت جاتی رہی تھی۔ سلامہ اور دمنہ تو انہیں زیادہ ٹہرانے پر بضید تھیں، مگر قراتیس نے منت سماجت کر کے کوچ کی اجازت لے لی۔ ایک روز وہ دوپہر سے کافی دیر پہلے تیرمز شہر میں داخل ہوئے۔ قراتیس اور ماروا کا گھوڑا آگے آگے تھا۔ خینس اور توانا ان دونوں کی رہنمائی میں ایک نہایت خوبصورت اور وسیع حویلی میں داخل ہوئے، جس کے اندر انجیر، سیب، انگور، بادام اور خوبانی کے پودوں کا خوبصورت باغ بھی تھا۔ حویلی کی عمارت 6 منزلہ تھی، جس کے دائیں جانب باغ تھی اور اس سے آگے حویلی کی حدود میں ہی کچھ اور مکان بھی بنے ہوئے تھے۔ پوری حویلی کے گرد قلعے کی طرح دیوار کھینچی ہوئی تھی۔ جب وہ اس حویلی میں داخل ہوئے تو 2 غلام بھاگتے ہوئے آئے اور ان کے گھوڑے پکڑ لیے۔ وہ ماروا، قراتیس اور توانا کے ساتھ بڑے تپاک اور بے تکلف انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید وہ پہلے سے ہی ان کو جانتے تھے۔ خینس گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا، دوسرا خینس اور توانا کو حویلی کے ایک کمرے کی طرف، قراتیس اور ماروا حویلی کی دوسری جانب چلی گئی تھی۔ وہ غلام انہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ کافی دیر تک خینس اور توانا چپ چاپ ہی بیٹھے رہے۔ آخر تنگ آ کر اور وقت گزارنے کی خاطر خینس نے توانا سے پوچھا، یہ ان کی خالو کا گھر ہے؟ توانا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام طفیل ہے۔ خینس چونک پڑا، طفیل؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟ نہیں۔ تو پھر تم نے اس کا نام کیوں دہرایا؟ بس یوں ہی، یہ میری عادت ہے۔ اس طفیل کی اولاد کیا ہوگی؟ اس کا ایک لڑکا ہے جس کا نام وصیف ہے۔ خینس کے ذہن میں شاہی کے الفاظ گونج اٹھے۔ ترمس کا ایک امیر کبیر پارسی ہے، اس کا نام طفیل ہے۔ یہ سارا کام اس کا اور اس کے بیٹے وصیف کا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلے کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع دی اور قافلے سے جو زر و جواہرات اور دولت ہاتھ آئی تھی اس کا ایک حصہ طفیل کو بھی ملا تھا۔ خینس کا ہاتھ از خود تلوار کے دستے پر جا کر ٹھہر گیا۔ اتنے میں باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ سنبھل گیا۔
ایک خوب قداور اور ڈھلتی ہوئی عمر کا مرد اندر آیا۔ پہلے وہ توانا سے ملا، پھر خینس سے ملتے ہوئے اس نے کہا، قراتیس اور ماروا مجھے تمہارے متعلق بہت کچھ بتا چکی ہیں، ہم سبھی تمہارے مشکور ہیں۔ اسی وقت دو جوان اندر آئے، ان میں سے ایک تو تناور بھرے ہوئے جسم کا کوئی سخت جان جوان تھا اور دوسرا کچھ دبلا تھا۔ وہ معمر مرد پھر بولا، میرا نام طفیل ہے۔ پھر اس نے دبلے جوان کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا بیٹا وصیف، اور اس نے اس تناور جوان کی طرف اشارہ کیا، اس کا نام باغر ہے۔ قراتیس اور ماروا کو لانے کے لیے میں نے اسے خوارزم بھیجا تھا، مگر یہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قراتیس اور ماروا نے مجھے تمہارے متعلق جو داستان سنائی ہے، اس کی روح سے میں تمہاری بہادری اور شجاعت کی داد دیتا ہوں۔ طفیل نے اس بار ذرا عیاری سے کہا، ماروا نے مجھے تمہارا نام بتایا تھا، میں بھول گیا ہوں، بھلا سا نام تھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی بات چیت سے صاف ظاہر تھا کہ اس میں مصنوعی پن ہے۔ خینس نے بلا جھجک کہہ دیا، میرا نام خینس بن یوسف ہے۔ باغر اور توصیف اس نام پر اس طرح چونک پڑے جیسے انہیں پہلے خبر نہ تھی۔ طفیل باغر اور وصیف کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے بولا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ خینس چوکنا ہو گیا، اسے خطرے کی بو آنے لگی تھی، گو وہ دشمنوں کے اندر آ پھنسا ہوا تھا، تاہم اس کے اوسان بحال تھے۔ طفیل باغر اور وصیف کو ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا اور بڑی رازداری سے کہا، جس بھیڑیے کی ہمیں تلاش تھی وہ خود ہی یہاں آ گیا ہے۔ وصیف نے اپنا خدشہ پیش کیا، بڑا بلا دیو اور قوی جوان ہے، کسی نے صحیح اسے بھیڑیا کہا ہے۔ طفیل نے شاید اس کی تشفیع کے لیے کہا، اپنا باغر بھی اس سے کمتر جوان تو نہیں۔ اب تم دونوں میری بات سنو، وہ ہمیں پہچان گیا ہے، اسے یہاں ختم کرنا ٹھیک نہیں۔ قراتیس اور ماروا اسے ہاتھ نہیں لگانے دیں گی، اسے ٹھکانے لگانے کی کوئی ترکیب سوچو، ورنہ وہ آج ہی رات ہم سب کو ختم کر کے چلا جائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھیں کس قدر خوفناک ہو گئی تھیں۔ باغر پہلی بار بولا، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں پہچان چکا ہے؟ ماروا کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کسی دشمن کی تلاش میں خوارزم گیا تھا۔ یقیناً وہ تمہارے تعاقب میں ہی گیا تھا، تم اکیلے گئے تھے، شکر کرو خیریت سے آ گئے ہو اور اس سے سامنا نہیں ہوا۔ باغر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر مل جاتا تو آج زندہ نہ ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں اسے نکالو باہر اور میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اگر وہ میرے سامنے چند ثانیے بھی ٹھہر سکا تو۔ باغر نے کہا۔ طفیل نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، ایسا کرنا بے وقوفی ہے، کوئی اور ترکیب سوچو۔ پھر ایک کام اور کرو۔ وہ کیا؟ تم کسی طرح اس کے کان میں یہ بات ڈال دو کہ میں آج اکیلا اپنے گھر جا رہا ہوں، یقیناً وہ بھی کسی بہانے سے یہاں سے نکل کر میرا تعاقب کرے گا۔ میں اسے اپنے پیچھے لگا کر دریائے زینب کے اس پار لے جاؤں گا۔ پہاڑ کے اوپر میں اپنا ایک آدمی پہلے سے ہی کھڑا کر دوں گا جو کمند پھینکنے میں ماہر ہے، وہاں ہم اس پر کمند پھینک کر پھنسا لیں گے اور وہیں ختم کر دیں گے۔ بولو کیسی ترکیب ہے؟ طفیل خوش ہو گیا، بس بالکل ٹھیک ہے۔ خینس اسی طرح کمرے میں توانا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ماروا اندر آئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ خینس۔ خینس کھڑا ہو گیا، کہاں؟ تم آؤ تو صحیح نا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ ماروا اسے ایک کمرے میں لے گئی جس میں آرائش کا ہر قسم کا سامان تھا۔ کمرے کے اندر ایک اور دروازہ تھا جو شاید ساتھ والے کمرے میں کھلتا تھا۔ ماروا نے خینس سے کہا، تم اس کمرے میں رہو گے اور ساتھ والا کمرہ میرا اور امی کا ہے، دونوں کمرے کے درمیان دروازہ بھی ہے۔ اب تم درمیانی دروازے سے نکل کر امی کے پاس جا کر بیٹھو، میں ذرا توانا کو بازار بھیجاؤں۔ وہ کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے لیے کپڑے لے کر آئے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس تم چپ رہو، میں جو کچھ کروں گی اس میں میری اپنی خوشی شامل ہوگی۔ ماروا جب باہر جانے لگی تو خینس پھر بولا، سنو ماروا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، میری امی نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کس طرح ہمارا ایک تجارتی قافلہ لٹا تھا اور میرے پیچھے ایک شخص نے کرائے کے قاتل لگائے ہوئے ہیں؟ ہاں بتایا تھا۔ وہ شخص تمہارا خالو طفیل ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں خوارزم میں اپنے ایک ایسے دشمن کے پیچھے لگا تھا جسے مجھے قتل کرنے پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ جوان بھی وہی ہے
جسے تمہارے ماموں نے تم دونوں ماں بیٹی کو لانے خوارزم بھیجا تھا اور وہ ناکام واپس لوٹ آیا تھا، اس کا نام باغر ہے اور وہ اب بھی اسی حویلی میں ہے، میں اسے خود دیکھ چکا ہوں۔ ماروا اداس ہو گئی اور عجیب طرح سے خینس کی طرف دیکھنے لگی۔ برا مان گئی ہو؟ ماروا چونک پڑی۔ نہیں، ہرگز نہیں، جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اگر کہہ دوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ ہاں بے شک کہو، میں ہر قسم کی باتیں سننے کا عادی ہوں، خینس نے کہا۔ تو پھر سنو، مجھے تم دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، خواہ وہ میرا خالو ہی کیوں نہ ہو، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، تمہاری سلامتی اور خوشی مجھے اپنی جان پر بھی مقدم ہے، یقین کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ کھل کر کہوں؟ خینس نے آگے بڑھ کر ماروا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہارے ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں ماروا، میں بھی تمہارے لیے ایسا ہی جذبہ رکھتا ہوں، آج سے تم میری عزت ہو، تمہیں خوش رکھنا اور تمہاری حفاظت آج سے مجھ پر فرض ہے۔ ماروا نے بے اختیار ہو کر اپنا سر خینس کے کشادہ سینے پر رکھ دیا اور خوشی سے ملے جلے جذبات میں کہا، تمہارے یہ الفاظ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے خینس، میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی متاع مل گئی ہے، اب تم جہاں بھی رہو مجھے اطمینان ہوگا کہ تم میرے ہو۔ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور دونوں فوراً علیحدہ ہو گئی۔ ماروا نکل گئی اور خینس ساتھ والے کمرے میں قراتیس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک کھانا آ گیا۔ قراتیس، ماروا اور خینس تینوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور جب وہ کھانا کھا چکے تو طفیل کمرے میں آیا اور خینس سے کہا، ہمارا ایک عزیز جس کا نام باغر ہے ہمارے پاس ٹھہرا ہوا ہے، واپس اپنے گھر جا رہا ہے، میں اسے الوداع کہہ آؤں پھر تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کروں گا۔ طفیل جب چلا گیا تو خینس بھی فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ ماروا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی اور پریشانی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، میں جانتی ہوں تم اس کا تعاقب کرو گی۔ ہاں، میں ضرور اس کا تعاقب کروں گا، میں آج ہی اسے اپنا حساب بے باک کر لوں گا، تم ذرا توانا سے کہو میرا گھوڑا تیار کرے۔ ماروا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ خینس پہلے ہی بول پڑا، کوئی ضد نہ کرنا ماروا، یہ میرا فرض ہے، مجھے تم کتنی عزیز ہو یہ میں جانتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھو گی۔ ماروا کا سر جھک گیا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ باغر سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار حویلی سے باہر نکلا۔ دور باغ کے اندر طفیل اور وصیف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے پیچھے ہی پیچھے خینس بھی حویلی سے نکلا۔ ماروا کھڑکی میں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ خینس جب حویلی سے باہر نکل رہا تھا، طفیل نے خوش ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وصیف سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ضرور باغر کا تعاقب کرے گا، چلو یہ بلا خود بخود ہی سر سے اتر گئی، باغر اور اس کا ساتھی خود ہی اسے نمٹ لیں گے۔ شہر کے اندر دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر چلتے رہے۔ خینس بڑا چھپ چھپ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہر سے باہر نکل کر باغر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اسے پوری رفتار کے ساتھ دوڑا دیا۔ خینس بھی اس کے پیچھے تھا اور اس کا گھوڑا بھی سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ وہ کش اور وہاں سے سمرقند جانے والی شاہراہ پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ دونوں نے جب دریائے زنیل کے پل کو عبور کیا تو اب پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ باغر کا گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، مگر خینس کا گھوڑا اس کے پاؤں پر پاؤں رکھتا آ رہا تھا۔ پہاڑی سلسلے میں آ کر خینس نے زور سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ لعنت ہے تیرے عربی ہونے پر، اگر تو اس سفتی ٹٹو کو نہ پکڑ سکے۔ گھوڑا ہنہنایا اور پہلے کی نسبت اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب اس کے سموں سے چھوٹے چھوٹے کنکر پیچھے کی سمت اڑ رہے تھے۔ خینس نے پھر گھوڑے سے کہا، میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو دوست، پر دشمن آج اگر نکل گیا تو تیری اور میری دونوں کی بے عزتی ہے۔ گھوڑا اب بار بار نتھنے پھڑ پھڑا رہا تھا اور لمحہ بلمحہ فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا، اور اس قدر تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ زین پر بیٹھا ہوا شاہین بار بار اپنے پر پھڑ پھڑا رہا تھا۔ دونوں گھوڑے جب ایک دوسرے کے قریب آ گئی تو ایک چٹان کے اوپر سے باغر کے آدمی نے کمند پھینکی جو خینس کے گلے میں پھنس گئی۔ وہ گھوڑے سے بری طرح پتھریلی زمین پر گر گیا اور گھوڑا تھوڑی دور آگے جا کر رک گیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ خینس پشت کی بل زمین پر گرا تھا، اور چونکہ اس کی پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش تھا لہذا اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ خینس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔
ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے گلے میں پھنسی ہوئی کمند پکڑی اور ایک زوردار جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ چٹان پر کھڑا جوان نیچے آ رہا اور ایک پتھر پر گرتے ہوئے دلدوز چیخ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس وقت تک باغر بھی اس کے قریب آ گیا تھا اور اپنا نیزہ سیدھا کرتے ہوئے پہلے اس نے قہقہا لگایا، پھر غصے میں کہا، لو سنبھلو، دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو میرے وار سے۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور پھر نیزے کا بھرپور وار کیا۔ خینس جست مار کر دوسری طرف گر گیا اور بچ گیا۔ فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب اس نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال لی۔ باغر پھر حملہ آور ہو چکا تھا۔ خینس نے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی۔ اس نے فوراً گھٹنے دوہرے کر لیے اور زمین پر جھک گیا۔ باغر کا دوسرا وار بھی خالی نکل گیا۔ خینس نے گھوڑے کی باگیں کھینچی تو وہ اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر زور سے ہنہنایا۔ شاید یہ اس کی فتح مندی کا اعلان تھا۔ خینس نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ شاباش، چلو اب تمہاری باری ہے۔ ساتھ ہی وہ زور سے چلایا، سنبھلو صفدی کتے۔ گھوڑا تیزی سے مڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ باغر جب مڑ رہا تھا تو خینس کا گھوڑا اس کے پیچھے پہنچ کر اور پھر اپنی ٹانگیں اٹھا کر ہنہنایا، اور عین اسی لمحے خینس حملہ آور ہو چکا تھا۔ باغر نے بچنا چاہا اور ناکام رہا۔ خینس نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور اس کی گردن کاٹ کر علیحدہ کر دی۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور جس جوان نے اس پر کمند پھینکی تھی اس کا بھی سر کاٹ لیا۔ دونوں سر اس نے خوب پونچھ کر اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈالے اور واپس شہر کی طرف چل دیا۔ خینس شہر میں داخل ہوا۔ بازار سے گزرتے ہوئے ایک سبزی فروش کے پاس آ کر رک گیا جو ضعیف العمر تھا اور داڑھی ساری کی ساری سفید تھی۔ خینس اس کے پاس گھوڑے سے اترا، تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بڑی رازداری سے پوچھا، کیا تم مجھے شاہد کے گھر کا پتہ نہ بتا سکو گی؟ اس بوڑھے نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا، پھر استفہامیہ لہجے میں بولا، کیا تمہارا نام خینس بن یوسف ہے؟ ہاں، مگر تم نے کیسے جانا؟ شاہد نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھ سے اس کے متعلق پوچھو گے۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا، آؤ میرے ساتھ۔ خینس اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ایک گلی میں گھس کر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد شاہد نے دروازہ کھولا اور خینس کو دیکھتے ہی باہر نکلا اور اس سے لپٹ گیا۔ بوڑھا واپس لوٹ گیا اور شاہد نے خینس کو اندر لے جا کر ایک کمرے میں لا بٹھایا۔ وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں نے اس سبزی والے کو پہلے ہی کہہ دیا تھا اور تمہارا نام بھی اسے بتا دیا تھا۔ تم ذرا بیٹھو، میں کھانے کا کہہ آؤں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ خینس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ تم بیٹھو، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ کہاں سے؟ اسی پارسی طفیل کے ہاں۔ طفیل کے ہاں سے؟ شاہد چونک پڑا۔ سنو، میں تمہیں پوری بات سناتا ہوں۔ طفیل کی جو بیوی ہے نا، اس کی بہن خوارزم میں رہتی تھی۔ شاہ خوارزم کو معزول کر کے اس کا بھائی خرزاد اقتدار پر قابض ہو گیا اور اس نے بادشاہ کے وفادار سب جرنیلوں کو قتل کر کے ان کے مکانوں کو آگ لگا دی۔ طفیل کی زوجہ کی خواہر بھی اس ظلم کا شکار ہوئی۔ اس کا شوہر بھی جرنیل تھا جسے قتل کر دیا گیا، اور وہ خود اور اس کی ایک لڑکی اپنے ایک غلام اور لونڈی کے ساتھ ایک تہخانے میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ طفیل نے باغر کو خوارزم ان کو ہی لانے کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ناکام لوٹ آیا۔ اتفاقاً میری ملاقات اس کی لونڈی سے ہو گئی جو بازار سے چوری چھپے سودا سلف خریدنے آئی تھی۔ اس نے مجھے تہخانے کا پتہ بتایا اور میں خیریت کے ساتھ ان کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب میں ان کے ہاں ہی ٹھہرا ہوا ہوں۔ وہاں میں نے باغر کو بھی دیکھ لیا تھا، اور پھر جب وہ اپنے گھر جا رہا تھا تو میں نے دریائے زنیل کے اس پار اسے قتل کر دیا۔ میرے خیال میں یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی جس کے تحت وہ اپنے گھر جا رہا تھا، لیکن راستے میں انہوں نے ایک چٹان پر ایک جوان کھڑا کر رکھا تھا جس نے مجھ پر کمند پھینک کر مجھے بے بس کرنا چاہا، مگر وہ ناکام ہوئے اور میں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ شاہد نے ایک بار پھر اٹھ کر اسے چمٹا لیا۔ اب تمہارے ذمے ایک کام ہے۔ شاہد دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کہو، میں ہر وقت تیار ہوں۔ میں باغر اور اس کے دوسرے ساتھی کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لایا ہوں۔ آج رات تم ایسا کرنا کہ وہ دونوں سر تمہیں اس وقت طفیل کے کمرے میں پھینکنا ہوں گی جب وہ ابھی پوری طرح سویا نہ ہوگا۔
اور یہ سر تمہیں اس کے بستر کے اوپر پھینکنا ہوں گے۔ شاہک نے فکر مندی سے کہا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ سو گیا ہی؟ اس کا بندوبست میں کروں گا۔ اندھیرا جب خوب پھیل جائے تو تم اس کی حویلی سے دور ہٹ کر بیٹھ جانا، اور یہ خیال رکھنا کہ تم حویلی کے شمالی جانب بیٹھے ہو۔ اس طرف بیرونی دیوار کے وسط میں چنار کا ایک درخت ہے، میں اس درخت سے ایک رسی باندھ کر باہر پھینک دوں گا اور تم اس کے ذریعے اندر داخل ہو جانا۔ میں طفیل کی کمرے کی جو پشت کی کھڑکی ہے وہ کھول دوں گا، تم اس کھڑکی میں سے دونوں سر اندر پھینک کر فوراً اسی رسی کے ذریعے باہر چھلانگ لگانا، اور جاتے وقت رسی لہرا کر درخت کے اوپر پھینک جانا تاکہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ مجھے اس خاص وقت کا کیسے پتا چلے گا جب مجھے وہ دونوں سر اندر پھینکنا ہوں گے؟ خینس مسکرا دیا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تم شمالی دیوار کی طرف آ کر بیٹھ جانا اور فضا کی طرف دھیان رکھنا، میں اس جانب سے جلتے ہوئے پروں والا ایک تیر ماروں گا، پھر جس وقت تمہیں وہ جلتا ہوا تیر دکھائی دے تم فوراً رسی کے ذریعے اندر آ جانا۔ بس اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ خینس کھڑا ہو گیا، نقدی کی ایک تھیلی نکال کر شاہک کی گود میں پھینک دی اور باہر چل دیا۔ میں اب چلتا ہوں، تم آؤ وہ دونوں سر مجھ سے لے لو۔ شاہک اس کے ساتھ ہو لیا۔ خینس نے اپنے گھوڑے کی خرجین کھول کر اسے تھما دی۔ یہ ہیں دونوں سر، تم انہیں خرجین سمیت رکھ لو، میں خرجین بعد میں تم سے لے لوں گا، اور ہاں اسے اچھی طرح دھلا بھی دینا۔ شاہک نے خرجین تھام لی اور خینس باہر نکل گیا۔ دوبارہ وہ طفیل کی حویلی میں داخل ہوا۔ ماروا اسی کھڑکی کے پاس کھڑی ابھی تک بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خینس کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ طفیل اور وصیف نے بھی خینس کو استبل کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ خینس کا زندہ لوٹ آنا ان کی سازش کے ناکام ہو جانے کی دلیل تھی۔ ان دونوں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے وہ ایک کمرے میں چلے گئے۔ خینس جو ہی کمرے میں داخل ہوا اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس کا ہاتھ فوراً تلوار کے دستے پر چلا گیا، اور جب اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ماروا دروازہ بند کر رہی تھی۔ وہ شاید دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ خینس مسکرا دیا۔ ماروا اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو اس قدر بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، امی بار بار کمرے میں آنے کو کہتی رہی، مگر میں یہیں کھڑکی میں کھڑی ہو کر تمہارا انتظار کرتی رہی۔ شکر ہے تم خیریت سے لوٹ آئی ہو۔ باغیر کا کیا بنا؟ انہوں نے میرے ساتھ ایک سازش تیار کر رکھی تھی، تاہم میں نے اسے اور اس کے ساتھی دونوں ہی کو قتل کر دیا۔ ماروا فکر مند ہو گئی۔ کیسی سازش؟ راستے کے ایک جانب ایک چٹان پر ان لوگوں نے کمند پھینکنے والا ماہر ایک جوان کھڑا کر رکھا تھا۔ باغیر کا تعاقب کرتا ہوا جب میں اس جگہ پہنچا تو اس نے مجھ پر کمند پھینک دی۔ ماروا نے بےتابی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کمند میرے گلے میں پھنس گئی، میں چکرا کر زمین پر گر گیا، مگر میں نے وقت ضائع نہ کیا۔ زور سے کمند جب اپنی طرف کھینچی تو وہ ایک پتھر پر گر کر مر گیا، اور باغیر میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا۔ اب تم ایسا کرنا، چھپ کر اپنے خالو کے کمرے میں جانا اور اس کی شمالی کھڑکی کی چٹکی اندر سے کھول دینا۔ ماروا گھبرا گئی، کیا تم ان کو بھی؟ تم گھبراؤ نہیں، میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ جب وہ سو رہا ہوگا تو صرف اس کے کمرے میں باغیر اور اس کے ساتھی کا سر پھینکواؤں گا، اس طرح شاید اسے عبرت ہو کہ برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے۔ سر کہاں ہے اور پھینکنے والا کون ہے؟ میں ان دونوں کے سر کاٹ کر اپنے ایک دوست کو دے آیا ہوں۔ میری طرف سے اشارہ پاتے ہی وہ کھڑکی کے راستے دونوں سر اندر پھینک دے گا۔ لیکن اشارہ کیسے دو گے؟ ماروا نے پوچھا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے ہی شمال کی طرف جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر پھینکوں گا۔ ماروا اس کے ہاتھ پکڑ کر بستر تک لے گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ یہ دیکھو۔ اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہارے لیے ایک پوستین، تمہارے دمنا، تمہاری امی اور خالہ کے کپڑے لائی ہوں۔ خینس نے دیکھا وہ ایک قیمتی پوستین تھی، اس کے علاوہ دوسرے کپڑے بھی بہت اچھے تھے۔ کیوں لائی ہو؟ خینس نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس میری مرضی، جب تم یہاں سے جاؤ گی تو جاتی دفعہ انہیں اپنے ساتھ لے جانا۔ میں یہاں سے سیدھا گھر تھوڑا ہی جاؤں گا۔ تو کہاں جاؤ گے؟ ہر بھائی کا پتہ کرنے شومان جاؤں گا۔ پھر تو اور زیادہ اچھا ہے،
وہاں سے واپسی پر تم مجھے ملتے جانا، اور ہاں، امی کو پتا چل گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے، پھر تو سارا کام ہی آسان ہو گیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، چلو 7 والے کمرے میں امی اور خالہ بیٹھی ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اور وہاں میں کھڑکی کی چٹکی کھول دوں گی، تم فکر نہ کرنا۔ دونوں 7 والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر قراتیس اور اس کی بڑی بہن نتیان بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، وہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ رات خوب بیت چکی تھی، طفیل اپنے خوابگاہ میں جا چکا تھا، نتیان بھی سونے کے لیے جا رہی تھی، خینس اور ماروا بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور ان کی وجہ سے قراتیس بھی ان کے پاس بیٹھی جاگ رہی تھی۔ ماروا تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی اور پھر واپس آ کر سر کے ایک ہلکے سے اشارے سے خینس کو باہر جانے کے لیے کہا۔ خینس اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی شمع سے اس نے ایک تیر کے پروں کو آگ دکھائی اور وہ فوراً بھڑک اٹھی۔ خینس نے اسے کمان پر چڑھایا اور کھڑکی سے شمال کی طرف چلا دیا۔ تیر روشنی دیتا ہوا دور تک فضا میں تیرتا چلا گیا۔ خینس دوبارہ ماروا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پہلے کی طرح باتیں کرنے لگا۔ شاہک حویلی سے دور درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب فضاؤں میں تیرتا ہوا تیر دیکھا تو وہ اٹھا اور حویلی کی طرف بھاگنے لگا۔ اس نے وہ خنجر جس میں کٹے ہوئے سر تھے اپنے گلے میں باندھ رکھی تھی۔ بھاگتا ہوا وہ حویلی کی دیوار کے پاس آیا اور اس کے وسط میں خینس کے بتائے ہوئے چنار کے درخت کے پاس وہ دیوار ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رسی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے رسی کو کھینچا، وہ خوب مضبوط تھی۔ اس کی مدد سے وہ دیوار پر چڑھ گیا۔ رسی اس نے باہر ہی رہنے دی اور درخت کے سہارے سے وہ نیچے اتر گیا۔ اندھیرے میں قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے وہ طفیل کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ شیشے میں اس نے اندر جھانکا۔ طفیل سویا ہوا تھا اور اس کا چہرہ جو ننگا تھا وہ مخالف سمت کو تھا۔ اس نے ہلکے سے کھڑکی کو پیچھے دبایا تو وہ بغیر کسی آواز کے کھل گئی۔ شاہک نے خرجین سے دونوں سر نکالے اور ایک ساتھ طفیل کے بستر پر پھینکے۔ اس کے بعد وہ واپس اسی چنار کے درخت کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ طفیل تڑپ کر اٹھا۔ باغر اور اس کے ساتھی کا خون آلود کٹا ہوا سر دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بری طرح واویلا کرتا ہوا برآمدے میں آیا اور مدد کے لیے پکارنے لگا۔ طفیل کی بیوی بھی اٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ وصیف، توانا اور دوسرے غلام بھی جاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ خینس، ماروا اور قراتیس بھی تیزی سے نکل کر برآمدے میں آ گئے۔ طفیل سب کے ساتھ پھر کمرے میں آیا اور ان سب کو وہ دونوں سر دکھانے لگا۔ خینس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ ہکلاتے ہوئے طفیل نے کہا، یہ دیکھو، کسی نے باغر اور اس کے دوست کا سر کاٹ کر میرے کمرے میں پھینک دیا۔ اس نے ایک بار پھر غائر نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کہاں تھے؟ خینس سے پہلے ہی ماروا نے جواب دیا، یہ تو میرے اور امی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ طفیل زور سے چلایا، پھر یہ کٹے ہوئے خونالود سر کس نے پھینکے؟ وہ ادھر دیکھو، میرے کمرے کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے۔ یقیناً میرا کوئی دشمن ہمارے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ابھی تو یہ اس کا پہلا قدم ہے، رات ابھی شروع ہی ہوئی ہے، اس کے بعد جانے وہ کیا کر گزرے۔ خینس نے اس سے قریب ہوتے ہوئے ہمدردی سے کہا، رات میں تمہاری خوابگاہ کے باہر میں پہرا دوں گا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ طفیل نے ایک جھرجھری لی اور خوف اور دہشت کے ملے جلے جذبات میں کہا، تم میری خوابگاہ کے باہر پہرا دو گے؟ نہیں، میرے اپنے ملازم میری حفاظت کریں گے۔ اس نے چلا چلا کر اپنے ملازموں کو آواز دینا شروع کر دی اور وہ سب اس کے گرد آ جمع ہوئے۔ طفیل نے وصیف کی سرکردگی میں انہیں اپنی خوابگاہ کے باہر حفاظت کے لیے مامور کیا اور وہ خود اندر جا کر پھر سو گیا۔ خینس بھی ماروا کے ساتھ اپنے گھر میں چلا گیا۔ گھر کے ماحول پر تپتے صحرا کا سا سکوت چھا گیا تھا۔ ماروا اور قراتیس کے علاوہ ہر کوئی خینس کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ رات کا کچھ حصہ خینس نے جاگتے ہوئے گزارا۔ ماروا بھی اس کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر وہ طفیل کو بتائے بغیر ماروا اور قراتیس سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں وہ شہر سے نکلا اور دریائے زنیل کے کنارے کنارے اپنا گھوڑا دوڑانے لگا۔ برف کی طرح ٹھٹرتی اور سرد رات میں اس کا رخ اب شومان کی طرف تھا۔ برف میں دبی ہواؤں سے کانپتی رات میں 3 مسافر شومان شہر سے 1 میل باہر دریائے زنیل کے کنارے اپنے گھوڑے سے اترے۔ ان کے چہروں پر تھکاوٹ کے باوجود جستجو، کشمکش اور عمل سمیم کے گہرے سائے نمایاں تھے۔ ان میں ایک خینس کا بڑا بھائی
حرب بن یوسف تھا اور دوسرے دو اس کے ساتھی تھے۔ گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد وہ پیچھے ہٹے، اپنی تلواروں اور خنجروں سے خشک گھاس اور جھاڑیاں کاٹ کر انہوں نے آگ کے الاؤ روشن کیا۔ گھوڑوں کو خوراک کے توبرے چڑھانے کے بعد وہ خود بھی کھانا کھانے لگے۔ تاریکی رات کی لامحدود وسعتوں میں پھیل چکی تھی، برف کی سی خنک اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ دریائے زنیل کی موجیں سکون سے یکسر محروم تھیں۔ برہنہ رات میں ریگزار اڑ اڑ کر کہیں سے کہیں جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں دریا کے کنارے اکے دکے خشک اور اجڑی ہوئی شاخوں والے درخت یوں کھڑے دکھائی دے رہے تھے جیسے حنوط شدہ لاشیں۔ وہ کھانا کھا چکے تو آگ کا الاؤ بھی بجھ گیا۔ حرب نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اس سردی میں تو رات بسر نہ ہو سکے گی۔ اس کے ایک ساتھی نے اپنے سامنے اشارہ کیا۔ وہ دریا کے اس پار روشنی دکھائی دے رہی ہے، شاید کوئی بستی ہے۔ اس سردی میں ہمیں وہاں پناہ لینی چاہیے۔ اس دریا پر ضرور کوئی پل ہوگا، پہلے نیچے کی سمت چلتے ہیں۔ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے بائیں جانب شومان شہر کے دروازوں پر اور فصیل پر جلتی ہوئی مشعلیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ دریا کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی ہی دور نیچے کی سمت کو گئے تھے کہ سامنے ایک چوبی پل آ گیا جس سے وہ تینوں دریا عبور کر گئے۔ اب وہ بڑی تیزی سے اس بستی کی سمت بڑھ رہے تھے۔ جو ہی وہ اس بستی میں داخل ہونے لگے، چند مسلح نوجوانوں نے انہیں گھیر لیا اور گھوڑوں سے نیچے اترنے کو کہا۔ تینوں چپ چاپ نیچے اتر گئے۔ بستی کا ایک جوان ان سے قریب ہوا اور کھنکتی مگر کسی قدر نرم آواز میں پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ حرب نے جواب دیا، اجنبی ہیں اور اس سردی میں رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اس جوان نے اپنے ایک ساتھی کے کان میں کچھ کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ اب وہ پھر حرب سے مخاطب ہوا، میں نے سردار کو اطلاع دی ہے، ایسے فیصلے وہ خود کرتا ہے۔ ماحول پر تھوڑی دیر کے لیے سکوت چھا گیا تھا۔ حرب ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کوئی بستی نہ تھی بلکہ ترک خانہ بدوشوں کا کوئی قبیلہ تھا، اور رات کی تاریکی میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی ان کے خیمے نصب تھے جو اونٹ اور دوسرے جانوروں کی کھالوں کے بنے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ لکڑی کے ستون گڑھے تھے جن سے بنتی ہوئی مشالیں روشن تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ صورت بوڑھا باہر آ گیا اور حرب جو سب سے آگے تھا اس سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حرب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ میں اس قبیلے کے سردار سے مخاطب ہوں؟ ہاں، جواب میں خاصی شفقت تھی۔ ہم اجنبی ہیں سردار، عربوں کے قبیلے بنی تمیم سے ہیں۔ دریائے جیجون کو عبور کر کے جو سڑک بخارا کی طرف جاتی ہے اس کے کنارے ایک بستی ہے فربار، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ منزل؟ سردار نے پوچھا۔ منزل کا بھی تعین نہیں کر سکے سردار، تاہم فی الحال ہمارا رخ شومان شہر کی طرف ہے۔ کوئی مقصد بھی تو ہوگا؟ ہاں، ہمارا ایک تجارتی قافلہ بتام کی پہاڑیوں کی طرف سے تجارت کر کے لوٹ رہا تھا کہ شومان سے ایک فرسنگ صفانیان کی طرف شومان شہر کے کچھ بدماشوں نے اسے لوٹ لیا۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے انہیں قتل کر دیا اور جو باقی بچے ان کو قید کر لیا۔ ہم اپنے ان ساتھیوں کی تلاش میں ہی ادھر آئے ہیں۔ سردار نے خوشی کے اظہار میں کہا، میں تم جیسے جوانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اپنے چند ساتھیوں کا انتقام لینے کی خاطر اس قدر لمبی مسافت کو خاطر میں نہ لائے ہوں۔ چلو میرے ساتھ، تم لوگ ہمارے مہمان ہو، جب تک چاہو یہاں قیام کرو۔ میرا نام اربتون ہے، ہم ترک ہیں۔ حرب اور اس کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اربتون اپنے خیمے میں آیا۔ وہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کے اندر 3 بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے۔ سامنے والا کمرہ جس میں وہ داخل ہوئے تھے بالکل سادہ قسم کا تھا۔ زمین کو ہموار کر کے اس کی لپائی کر دی گئی تھی۔ وسط میں زمین کے اندر ایک گڑھا کھودا گیا تھا اور اس میں آگ روشن تھی۔ شاید وہ آتش دان تھا اور اس کے گرد لکڑی کی کئی چوکیاں بھی پڑی تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید وہ مہمان خانہ ہے۔ ارتبون ان کے ساتھ ان چوکیوں پر بیٹھ گیا اور قریب ہی ایک نوکیلی لکڑی اٹھائے ہوئے اس نے آواز دی، قطونا، او قطونا۔ ساتھ والے کمرے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر ایک نوخیز لڑکی اس کمرے میں داخل ہوئی جو صبح کی طرح نرم، دلکش اور خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ کفے سمندر کی سفیدی یا صیقل شدہ تلواروں کی طرح چمکدار تھا۔ قریب آ کر اس نے ارتبون سے پوچھا، مجھے بلایا بابا؟ ارتبون نے بڑے پیار سے کہا، ہاں بیٹی، دیکھو مہمان آ گئے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔
قطونہ جب واپس چلی گئی تو ارطبون نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ میری بیٹی ہے، میری بیوی مر چکی ہے، میری اولاد صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے سکوت چھا گیا۔ آخر ارطبون نے اس نوکیلی لکڑی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی آتش دان کی آگ کو کھوریتے ہوئے کہا، تمہارے قبیلے میں کوئی اور ایسا جنگجو، نڈر اور جری جوان نہ تھا جو اس خطرناک مہم میں تمہارا ساتھ دیتا؟ تم تین اس مہم کے لیے یقیناً کم اور کمزور ہو۔ حرب نے پھر جواب دیا، ہمارے 3 ساتھی بخارا گئے ہوئے ہیں، ان کی مہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، وہ بھی عنقریب ہم سے آ ملیں گے۔ اس کے علاوہ اس مہم کا سردار جو ترمس کی طرف گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ادھر ہی آ نکلے۔ بوڑھے نے پہلے کی نسبت زیادہ شوق سے پوچھا، کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام خینس بن یوسف ہے اور وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تمہارا چھوٹا بھائی اور مہم کا سردار؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہ شیر کی طرح جری اور چیتے کی طرح پھرتیلا ہے۔ وہ طوفان کی طرح حملہ آور ہوتا ہے اور سراب کی طرح اپنا آپ بچا کر روپوش ہو جاتا ہے۔ اس نے آج تک کسی سے شکست نہیں کھائی۔ وہ ایک چٹان ہے جس سے ہر حملہ آور ٹکرا کر نامراد لوٹ جاتا ہے۔ اس نے ایک شاہین پال رکھا ہے جو اس کا اشارہ پا کر اس کے دشمن پر جھپٹتا ہے اور اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ اس شاہین سے وہ پیغام رسانی کرتا ہے اور پرندوں کا شکار کرتا ہے اور اپنے دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے۔ ارطبون نے بڑی بےتابی سے کہا، جو نقشہ تم نے اس کا کھینچا ہے، اگر یہ درست ہے تو میں اس سے ملنا پسند کروں گا۔ میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں۔ اس بار حرب کے ایک ساتھی نے جواب دیا، جو کچھ اس کے متعلق کہا گیا ہے وہ اس سے بھی بالا اور عظیم ہے سردار۔ وہ ہمارے قبیلے کا چاند ہے، پورا قبیلہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور عورتیں اس کے شجاعت کی گیت گاتی ہیں۔ ہمارے لیے وہ مشرق سے طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کی مانند ہے جو اندھیری اور تاریک رات کے مسافروں کے لیے رہبری کا کام دیتا ہے۔ ارطبون نے پھر نوکیلی لکڑی سے آتش دان کی آگ کو کوریدا۔ خدا کرے وہ ضرور ادھر آئی اور میں اسے دیکھ سکوں۔ کیا تم لوگ اس کے آنے تک یہاں انتظار کرو گے؟ حرب نے جواب دیا، تم اگر ہمیں اپنے آپ پر بوجھ تصور نہ کرو تو یقیناً ہم یہاں ان سب کا انتظار کریں گے۔ اس دوران ہم بیکار نہیں بیٹھیں گے بلکہ شومان جا کر اپنے دشمنوں کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، تم ہم پر بوجھ نہ ہوگے، سردار نے کہا۔ کیا تم لوگ مستقل یہاں آباد ہو؟ نہیں، ہم خانہ بدوش ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے، خچر اور بکریاں پالتے ہیں اور نئی نئی چراگاہوں کی تلاش میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی سمت بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ جانور ان کی اون اور کھانے ہمارے آمدنی کا ذریعہ ہیں، سردار نے جواب دیا۔ حرب شاید کچھ اور بھی کہتا مگر قطونہ کھانا لے کر آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔